اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکہف 7واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اور اس میں بہت زیادہ مشابہت ہے، جیسے پہلے بھی کہا جا چکا۔ سورہ بنی اسرائیل کا جو 7واں رکوع ہے وہ بھی انہی الفاظ سے شروع ہوتا ہے، وہاں بھی اس قصے کا تذکرہ آیا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہاں بھی آیا۔ 7 مقام پہ یہ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ ایک ہی مقام ہے، یہاں اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ یہ جو اس نے انکار کیا ابلیس نے کیوں کیا، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا۔ تو یہاں جو ہم کل پڑھ رہے تھے کہ نافرمانی کی بنا پہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے تکبر کیا اور پھر اللہ کی نافرمانی کی، پھر کہاں پہنچے وہ، کس طرح سے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ آج کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ کس طرح سے ابلیس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کہ میں آدم کے سامنے سجدہ کیوں کروں۔ جس طرح سے اس کی وہ روش تھی، وہ تکبر، وہ غرور اور گھمنڈ تھا، برابر یہی مشرکین مکہ کے اندر بھی بھرا ہوا تھا۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے حقیقت یہ نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو، کہ وہ دکھاؤ یہ دکھاؤ، اصل میں یہ ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، وہی بیماری ہے جو ابلیس کے اندر بیماری تھی، تمہارے اندر بھی وہی بیماری ہے۔ اس لیے یہاں سے پھر اس واقعے کو پھر دہرایا گیا، فرمایا ذرا یاد کرو، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسْجُدُوا لِآدَمَ، سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، سارے گر پڑے سجدے میں، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، سارے گر پڑے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں وضاحت ہے، 7 جگہوں میں یہیں پہ وضاحت ہے کیوں نہیں۔ کان من الجن، تھا وہ جنوں میں سے، ففسق، سو اس نے فسق کی، اس لیے اس نے، فسق ہوتا ہے اطاعت سے باہر نکل آنا، اللہ کی اطاعت سے باہر نکل آیا، یعنی اس نے فرما برداری نہیں کی، کس سے، عن امر ربہ، اپنے رب کے حکم سے، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا۔ گویا فرشتوں کو یہ طاقت حاصل ہے ہی نہیں کہ وہ انکار کریں اللہ کے رب کی، اللہ کے حکم کی۔ جس طرح سے ایک جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جب وہ کوئی حکم انہیں دیتا ہے، ویفعلون ما یؤمرون، جو بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی صفت بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں کہا کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا۔ اب کہیں گے آپ یہاں تو حکم ہے فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو، تو جن بیچ میں کہاں آ گئے؟ کیونکہ انسان سے پہلے عقل والی یہ 2 مخلوقات تھیں، انسانوں سے پہلے جن اور فرشتے، تو ان میں جو افضل تھی وہ فرشتے تھے۔ جب افضل کو حکم ہوا کہ تم آدم کے سامنے جھکو، تو مفضول اس میں خود آ جاتا ہے، یعنی افضل کے لیے جب حکم ہوگا تو اس سے کمتر والی جو مخلوق ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، گویا یہ حکم پھر دونوں کے لیے تھا۔ تو وہ اکڑ گیا اور اس نے کہا، اور مقامات پہ ہے جو پچھلی بار ہم نے پڑھا، اس نے کہا مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، میں اس کے سامنے جھکوں؟ گویا تکبر کی بیماری اس کے اندر تھی، جس کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ اب یہ قصہ بیان کر کے اب فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ
افتتخذونہ، اب کیا، ارے احمقو، ارے بیوقوفو، ارے ناسمجھو، افتتخذونہ، کیا تم اس کو بناتے ہو، وذریتہ، اور اس کی ذریت کو، اولیاء، دوست، کیا اسی ابلیس کو اور اس کی ذریت کو تم دوست بناتے ہو جس نے تمہارے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جو حسد کی بنا پہ، تکبر کی بنا پہ، جو یہ کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے گھٹیا ہو، اور اب آج تم اسی کی مانتے ہو، اسی کو تم نے بنا لیا ہے سرپرست، دوست، من دونی، مجھے چھوڑ کر، وہم لکم، وہم، اور وہ ہیں، لکم، تمہارے، عدو، دشمن، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، تم انہیں دوست بناتے ہو۔ بئس للظالمین بدلا، کیسا ہی برا بدل ہے یہ جو ظالموں نے اختیار کیا ہے، جو ظالموں نے بدل اختیار کیا، کیا بدل کیا؟ اللہ کے بدلے ابلیس کو اپنا سرپرست بنایا، ابلیس کو اپنا ولی بنایا، اپنا دوست، اپنا سرپرست بنا لیا۔ یہ کتنا برا بدل ہے، یعنی اتنی بھی سمجھ، ہمیں بھی کبھی کبھی غور و فکر کرنا چاہیے اس چیز پہ، جب کہیں دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ کروں یا نہ کروں، اللہ کا حکم اس معاملے میں ہے کہ یہ کرو، اور اس وقت جان جانا چاہیے ہمیں ابلیس کا حکم ہے کہ یہ نہ کرو، اس وقت کون سی چیز ہم پر غالب آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایسا انڈیکیٹر رکھ دیا ہے جو اسے بتا دیتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق تم کرنے جا رہے ہو یا اللہ کی مرضی کے خلاف۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے فلاں گناہ کیا لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوں گے، یہ اسے پتہ ہوتا ہے۔ اگر کہے گا بھی وہ جھوٹ کہتا ہے، وہ مکار ہے، وہ مکاری اس کی ہے اگر وہ اس قسم کی بات کہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اندر وہ چیز فٹ کر دی ہے ہماری، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، وہ اس کو ٹوکتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے کہ تم کہاں سیدھے جا رہے ہو، کہاں غلط جا رہے ہو۔ تو جب ہم غلط جا رہے ہیں تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم نے ابلیس کو، پھر اللہ بچائے، پھر ابلیس کو ہم نے ولی بنایا، اپنا سرپرست، پھر ہم نے ابلیس کو بنایا، اور اس ابلیس کو جو ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اور بار بار یہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ انہ لکم عدو مبین، وہاں تو دشمنوں کے بارے میں کہا، ابلیس کے بارے میں کہا وہ تمہارا عدو مبین ہے، یہاں کہا وہم لکم، یعنی ابلیس اور اس کی ساری ذریت، ابلیس ہی نہیں، سارے شیطان۔ ابلیس تو ایک ہے، یعنی شیطان کا اصل نام، جسے پہلا شیطان کہیں گے ہم، جو ابلیس ہے وہ پہلا شیطان ہے، اور اس کے نیچے اب بہت سارے شیطان ہیں، ان کے اپنے اپنے نام ہیں، لیکن شیطان اس کا صفاتی نام ہے، انسانوں میں بھی ہے اور جنوں میں بھی ہے، جو بھی اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں، جو بھی قرآن سے روکنے والے ہیں، جو بھی سیدھے راستے سے ہٹانے والے ہوں، وہ ابلیس کی ذریت ہے۔ تو وہ سارے کہا تمہارے عدو ہیں، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اب ایک طنز کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم ان کو بناتے ہو اپنا سرپرست، ما اشہدتہم، میں نے انہیں حاضر نہیں کیا تھا، میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا تھا، میں نے انہیں حاضر نہیں کیا تھا اس وقت، کب؟ خلق السماوات والارض، جب میں نے بنایا تھا آسمان اور زمین۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت میں نے تمہارے ان سرپرستوں کو تو نہیں پوچھا تھا کیسے بنانا ہے، ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا تھا کہ تم انہیں اپنا سرپرست بناتے ہو، تم انہی کی بات مانتے ہو۔ یہاں یہ بات سمجھو آپ، کوئی زبان سے کبھی نہیں کہتا کہ میں شیطان کی پوجا کرتا ہوں، زبان سے نہیں کہتا ہے، لیکن جب انسان عملی طور ان کی پوجا کرے گویا ان کو ہم نے شریک ٹھہرایا، وہ عملی شرک جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ان سے کہا جائے کہ بھئی ان کی تم مانتے ہو، جب میں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اس وقت تو ابھی ان کی کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، کافی عرصے کے بعد ان کی تخلیق کی گئی، کہ نہ اس وقت میں نے ان کو گواہ رکھا نہ ان کو حاضر کیا، ولا خلق انفسہم، اور اس وقت بھی نہیں جب ان کو بھی میں نے بنایا۔ گویا اس ابلیس کو یا اس کی ذریت کو بھی جب میں بنا رہا تھا اس وقت بھی میں نے ان سے نہیں پوچھا کہ بنانا ہے تمہیں کہ نہیں، یا بنانا ہے تو کیسا بنانا ہے، میں نے ان سے نہیں پوچھا، اور جب میں نے ان سے نہیں پوچھا تو تم ان کی پوجا کر رہے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو۔ وما کنت، اور میں نہیں تھا، متخذ، بنانے والا،
المضلین گمراہ کرنے والوں کو عضدہ بازو، یعنی میں دست و بازو یا مددگار کیا ان کو بناتا، یعنی بالفرض محال اگر میں نے بنانا ہوتا کسی کو مددگار پھر ان کو بناتا جو گمراہ کرتے ہیں سیدھے راستے سے لوگوں کو، جو ہٹاتے ہیں صراط مستقیم سے لوگوں کو، پھر ان کو میں مددگار بناتا اپنا، یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں میں کسی کو مددگار بناؤں، لیکن بالفرض محال اگر بناتا بھی تو کیا ان کو بناتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور یاد رکھو اس دن کو جس دن یقول فرمائے گا اللہ تعالیٰ، نادو بلاؤ، نادو کشمیری میں ہم ناد کہتے ہیں بلانے کو، دیو ناد، نادو پکارو بلاؤ، شرکائی میرے شریکوں کو، الذین جنہیں زعمتم تم نے سمجھا تھا، جن کو تم نے میرا شریک سمجھا تھا، ذرا آج پکارو ان کو، بلاؤ آج مدد کے لیے، فدعوہم اور وہ ان کو پکاریں گے۔ اس دن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کہیں گے ان سے بلاؤ میرے جن کو تم نے میرا شریک ٹھہرایا تھا، سمجھا تھا یہ میرے شریک ہیں، آج پکارو مدد کے لیے، فدعوہم وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم تو وہ ان کی پکار پہ لبیک نہیں کہیں گے، وہ ان کے بلاوے پہ نہیں آئیں گے، وہ کوئی جواب ہی نہیں دیں گے، یستجیبوا جواب نہیں دیں گے، فلم یستجیبوا لہم، وجعلنا اور ہم بنائیں گے بینہم ان کے درمیان موبقا ہلاکت کا کھڈ، ہلاکت کا گڑھا، یعنی ان کے بیچ میں ایک ایسی کھندق بنائی جائے گی جس میں آگ ہوگی، آگ والی کھندق ان دونوں کے بیچ میں حائل کر دی جائے گی، کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، کوئی بھی مددگار وہاں نہیں آئے گا، چاہے ان کی کتنی ہی پوجا یہاں بھی کی ہو۔ کچھ مفسرین نے یہاں اس سے مراد لیا ہے بینہم موبقا سے کہ ان کے درمیان عداوت ڈال دی جائے گی، یعنی دشمنی ایسی ڈال دی جائے گی کہ وہ ایک دوسرے کو گالیاں بکتے رہیں گے، وہ کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے ہم نے تمہیں ہاتھ پکڑ کر نہیں لایا تھا، خود ہمارے پیچھے پیچھے آتے تھے، تمہیں اپنی غرضیں تھیں، تمہیں اپنی پریشانیاں تھیں، تمہیں اپنے کچھ مفادات تھے، اگر ہم نے پکارا صرف پکارا، آپ کو زبردستی اپنے سامنے ہم نے نہیں لایا، گویا ان کے بیچ نفرت ڈال دی جائے گی۔ کچھ مفسرین نے یہ اس کا مطلب بیان کیا ہے، اور کچھ مفسرین نے کہا نہیں، ان کے بیچ میں دونوں کے بیچ میں ایک کھندق حائل کر دی جائے گی، ایک گھڑا ایسا ہوگا آگ والا گھڑا۔ ورأى المجرمون النار اور سارے ہی مجرم ورأى دیکھ لیں گے، النار آگ، یعنی آگ کو سارے ہی مجرم دیکھ لیں گے، جہنم کو سارے ہی مجرم دیکھ لیں گے، اور دیکھنے کے بعد فظنوا وہ سمجھ جائیں گے، انہم کہ بے شک وہ مواقعوہا گرنے والے ہیں اس میں، یعنی ان کو ڈال دیا جائے گا، سمجھ جائیں گے کہ اب ہمیں ان میں ڈال دیا جائے گا، سارے ہی مجرم دیکھیں گے آگ کو، اس بھڑکتی ہوئی آگ کو، اور سمجھیں گے اب انہیں ان میں ڈالا جائے گا، وَلَمْ يَجِدُوا اور نہیں پائیں گے انہا اس سے مصرفا کوئی پلٹنے کی جگہ، یعنی وہاں سے بھاگ کر کہیں جاتے تو کوئی جگہ نہیں ملے گی، کوئی وہاں سے لوٹ کر آتے، وہاں سے ہٹ کر کہیں پناہ ملتی انہیں، وہ کوئی جگہ نہیں ان کے ملے گی۔ یعنی اس آیت میں اگر دیکھیں گے آپ ایک ایسا نقشہ ہمارے سامنے کھینچا گیا ہے، جب انسان ہلاکت کا گھڑا سامنے دیکھے، خوفناک منظر ہے، اور اسے اب یقین ہے کہ اب مجھے پکڑ کر اور دھکا دے کر یا کس طرح سے پھینک دیا جائے گا اس آگ میں، اور وہ کوئی کہیں سے کوئی چانس اسے نظر نہیں آئے گا کہ کوئی بچاؤ کی کوئی صورت ہے، اس وقت کیا حال ہوگا انسان کا۔ یہاں بھی جب دیکھتے ہیں آپ کسی کو جب پکڑ کر پھانسی کے تختے پہ چڑھایا جاتا ہے، یا کسی کو کسی خوفناک جگہ پہ کوئی کسی قسم کی سزا دی جاتی ہے، جب وہ چاروں طرف دیکھتا ہے اگر کوئی مددگار اسے نہ ملے، اس وقت اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی، اس وقت اس کی مایوسی، اس وقت اس کی بے بسی اور بے کسی جو ہے وہ دیکھی نہیں جاتی، کس قدر بے کس اور بے بس اس وقت ہوتا ہے۔ یہاں ان کی بے کسی اور بے بسی کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ آگ کو دیکھیں گے اور پورا اب یقین ہوگا کہ اب فرشتے ان کو اس میں گرا دیں گے، اور کسی کو یعنی وہاں سے نکلنے کی کوئی جگہ، کسی جگہ چھپنے کی جگہ، کسی کے پاؤں پڑنے کی جگہ، کسی کو پکارنے کا موقع کوئی نہیں ہوگا، کوئی مصرف نہیں ہوگا۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اب یہ ساری چیزیں بیان کر کے، یعنی پوری مثالیں طرح طرح سے سمجھانے کے بعد اب یہ آیت آئی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں۔ میں نے کہا نا، یہ بالکل ایک قسم کے الفاظ بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل، اس میں بہت زیادہ مشابہت ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، تین ہی جگہ آئی ہے یہ الفاظ، دو جگہ آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، ایک یہاں آئی ہے۔ فرمایا اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا، صرفنا پھیر پھیر کر بیان کرنا، طرح طرح سے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن میں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر مثال، یعنی بہت ساری مثالیں طرح طرح سے ہم نے بیان کی ان لوگوں کے سامنے، تاکہ یہ ہدایت حاصل کریں، تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان، اکثر شیء جدلا، بہت ہی زیادہ جھگڑالو۔ یعنی اگر انسان کو سمجھنا ہوتا، یہاں تک ہی جو ہم نے باتیں سمجھائی ہیں، طرح طرح سے سمجھائی ہیں، مختلف قسم کی مثالیں دے کر، مختلف قسم کے واقعات سنا کر، یہ ساری چیزیں بیان کر کے ہم نے ان کو سمجھایا، اگر ان کو سمجھنا ہوتا تو یہ سمجھ جاتے، مگر وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، مگر یہ انسان ہے جھگڑالو، یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں، ورنہ جو سمجھانے کی چیز تھی پوری طرح اللہ تعالیٰ سے بہتر اور کون سمجھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھی مثال کون دے سکتا ہے، اور اپروپریٹ اور ٹو دا پوائنٹ واقعات، تاریخی واقعات ان کے سامنے رکھ کر اس سے بہتر کون سمجھا سکتا ہے۔ فرمایا ہم نے طرح طرح سے پھیر پھیر کر بار بار کئی مضامین کو ریپیٹ بھی کیا۔ ابھی میں بتا رہا تھا آدم علیہ السلام کا قصہ، یعنی بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یہ تم نہیں بلکہ یہ اس کی شیطنت ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، اس نے کیا کیا اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ہر مثال، مختلف مثالیں لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن میں بار بار بیان کی، مگر انسان جو ہے زیادہ تر جھگڑالو ہے، اکثر شیء جدلا، بہت بڑا جھگڑالو ہے۔ اور یہ جھگڑالو انسان، اس کی ایک مثال بخاری میں ایک واقعہ آپ پڑھیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور علیہ السلام ہمارے پاس آئے اور مجھ سے اور فاطمہ سے، ہم دونوں سے کہا کہ تم تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جب اللہ چاہے گا کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران پہ ہاتھ مارا اور کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہی الفاظ کہے، کہا کہ یہ انسان جو ہے بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ گویا یہ بتا دیا حضرت علی کو کہ اپنی غلطی تم تسلیم کر دیں، لیکن تم نے کہا، تم نے اس غلطی کو کسی اور کے سار دے دیا کہ نہیں، اللہ ہی نہیں چاہتا ہے۔ اس سے یہ معنی ہرگز نہیں لے جانے چاہیے کہ بھائی حضرت علی پڑھتے ہی نہیں تھے۔ آغاز کی بات ہے، جب انہیں سمجھایا جا رہا تھا، ان کی تربیت ہو رہی تھی، تو صحابہ کی جب اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی نے تربیت کی، پھر کہاں پہنچ گئے وہ؟ تو فرمایا کہ اس وقت حضور نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اس آیت کے الفاظ دہرائے۔ اب کیوں ایسا ہے، یا کیوں کرتا ہے انسان اس قسم کے جھگڑے، کیوں اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اللہ کی اس ہدایت سے؟ اب اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور نہیں روکا الناس لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جب کہ ان کے پاس آ گئی ہدایت۔ جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی، ان کو کسی چیز نے نہیں روکا ہدایت قبول کرنے سے۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے بخشش مانگنے سے کسی چیز نے نہیں روکا۔ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی اس ہدایت کو قبول کرنے میں یا اپنے رب سے بخشش طلب کرنے میں، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی، الا، مگر کون سی چیز بنی؟ صرف ایک چیز، الا ان تأتیہم
ان تأتیہم سنت الاولین، کہ آ جائے ان کے پاس آئے اب پہلو کی روش، پہلو کی سنت، پہلو کی روش، یعنی صرف ایک ہی چیز ہے کہ طرح طرح سے ان کے پاس سامنے بات آ گئی، ہدایت پہنچی، یہ سمجھ بھی گئے، جان بھی گئے، اب ایک ہی چیز کا ان کو انتظار ہے، اسی چیز کا جو پچھلوں پر آیا، کیا؟ عذاب الہی، یعنی جوتے، بس اب یہ صرف جوتے چاہتے ہیں، ان کو بات سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک طرح سے ان کے دلوں میں بس گئی ہے، اب یہ جوتے چاہیے ان کو، کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت، یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں، اب ان کو پچھلوں کی سنت یا پچھلوں کی روش اسی کا انتظار کر رہے ہیں، عذاب کا، او یاتیہم، یا یہ اس چیز کو اب، او یا یاتیہم، آئے ان کے پاس العذاب، عذاب قبولا، سامنے سے، یا اب یہ چاہتے ہیں کہ بالکل ان کے سامنے سے عذاب آئے، تو عذاب کو دیکھ کر پھر یہ مانے، لیکن عذاب دیکھ کر ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، اس وقت کسی کا رونا گر گرانا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، اس وقت پھر کسی قسم کا ترس نہیں آتا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان آیات کو سمجھنے میں ہماری مدد فرمائے۔ ایک بار ان آیات کو ہم پھر پڑھیں گے تاکہ یہ پھر تازہ ہو جائے کیا ہم نے پڑھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العظيم۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔